لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها. محترم سامعین و ناظرین کرام، الحمدللہ آج ہم اپنا پوزیٹیو تھنکنگ الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بس آپ کو بھی بتاتا چلوں الحمدللہ کہ قرآن کریم میں جب فرمایا سورہ الشمس ہے، سو نمبر ہے 91 اور آیت نمبر 9 ہے، چیک کر لیجئے گا. مقصد حیات ہمیں دیا جا رہا ہے، ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، کیا ہے؟ قد یقیناً افلح، سپرلیٹو ڈگری ہے، یقیناً کامیاب ترین ہوا وہ من زکاہا، جس نے اپنا نفس کا تزکیہ کیا. تو بتایا الحمدللہ آپ کے محترم پوزیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ اپنا نفس کا تزکیہ کرنا. پوزیٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ قلب سلیم اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں. جی تو پوزیٹیو تھنکنگ الحمدللہ میرے محترم وہ قلب سلیم ہے، یعنی فطرت السلیمہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے. الحمدللہ آج ہم دوسرا اقدام کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ پڑھی پلیز میری. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقدام نمبر 2، ہر چیز میں مثبت و منفی پہلو پائے جاتے ہیں، مگر انسان ہمیشہ مثبت سوچ کو ترجیح دیتے ہوئے اس عمل کو کر گزرتا ہے. عناصر. نمبر 1، متضاد پہلو کو بیان کرنے سے مطلوبہ پہلو اجاگر ہوتا ہے. نمبر 2، ہر چیز میں مثبت و منفی پہلو پائے جاتے ہیں، مگر انسان ہمیشہ مثبت سوچ کو ترجیح دیتا ہے. نمبر 3، مثبت پہلو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور وہ بآسانی اس پر عمل کر سکتا ہے. نمبر 4، منفی پہلو فطرت کے خلاف ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مثال کے طور پر جھوٹ اور غصہ. نمبر 5، منفی پہلو کی بنیاد بدگمانی ہے. نمبر 6، مثبت پہلو کی بنیاد خود اعتمادی ہے. نمبر 7، مثبت سوچ پیدا کرنے کا طریقہ اپنے آپ کو سمجھانا، یعنی خود مشاورت کرنا، سیلف کاؤنسلنگ کرنا. جی الحمدللہ یہاں دیکھیے ہم نے جو یہاں آپ کو مین ہیڈنگ جو دی ہے وہ کیا ہے؟ ہر چیز میں مثبت اور منفی پہلو پایا جاتا ہے. جی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے میرے محترم ہر چیز میں ہے، اللہ نہ کرے کوئی سوچے کہ صاحب میں اگر روڈ کروز کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کوئی گاڑی آ سکتی ہے. جی اللہ نہ کرے اگر میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں جہاز جو کرش ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے.
اگر سمندری جہاز میں سفر کر رہا ہوں سمندری جہاز ڈوب سکتا ہے، جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ ناکام بھی ہو سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے۔ ہر چیز میں یہ دو پہلو پائے جاتے ہیں، مگر کیا میری محترم دنیا رک گئی؟ ہاں، کیا ایجادات کا کام رک گیا میرے محترم؟ کیا ایروپلین کا سفر رک گیا میرے محترم؟ اللہ نہ کرے ٹرین کا حادثہ ہو بھی سکتا ہے، جی نہیں بھی ہو سکتا۔ تو کیا میرے محترم لوگوں نے ٹرین میں سفر کرنا چھوڑ دیا؟ گھروں میں بلڈنگ اللہ نہ کرے اگر بنائیں گے، گھر میں اگر رہیں گے، اللہ نہ کرے گھر کی چھت گر بھی سکتی ہے، نہیں بھی گر سکتی، دیواریں گر بھی سکتی ہیں، نہیں بھی گر سکتی۔ ہر پہلو میں میرے محترم زندگی کے ہر عمل میں یہ دو پہلو ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ مگر دیکھیے انسان، بتایا تھا آپ کو، انسان فطری طور پر الحمدللہ مثبت سوچ رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں صاحب، سبوں نے کاروبار کیا، سب کو لوس ہوا، مجھے نہیں ہوگا۔ میں سلامتی کے ساتھ جہاز کا سفر کروں گا، اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میری ٹرین کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، میری گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، میری بائک سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، سب کچھ یوں ہی ہے میرے محترم۔ جی بہرحال ایک جوک بھی ہے، سب لوگوں نے شادی کری، سبوں کی شادی ناکام ہوئی، میری شادی کامیاب ہوگی۔ اچھا صاحب، تبھی کرتے ہیں سبھی لوگ شادی خیر کے ساتھ۔ کیا رک گیا میرے محترم؟ رک گیا شادی کا عمل؟ نہیں رکا نا صاحب۔ جی شکایتیں بھی کرتے ہیں، کمپلین بھی کرتے ہیں اور اتنا کچھ کہا جاتا ہے، مگر پھر بھی الحمدللہ یہ عمل ساری و جاری ہے تا قیامت، چلتا رہے گا۔ تو کیا مطلب بتانا مقصود ہے میرے محترم کہ فطری طور پر الحمدللہ میرے اندر مثبت سوچ ہے۔ جی میں کہتا ہوں انہوں نے یہ کام کیا، وہ ناکام ہو گئے، میں ناکام نہیں ہوں گا۔ یہ جذبہ میرے محترم، یہی تو مثبت سوچ ہے۔ میں یہی کہتا ہوں نا کہ صاحب انہوں نے اپنی پرفارمنس کی، وہ نہیں کر سکے بہتر، مگر میں کر کے دکھاؤں گا۔ ہمیشہ مثبت سوچ کو میرے محترم میں پرائورٹی دیتا ہوں، ہمیشہ مثبت سوچ کو ترجیح دیتا ہوا زندگی گزارتا ہوں، ورنہ اگر منفی سوچ کو ترجیح دوں گا میرے محترم دنیا رک جائے گی، ختم ہو جائے گی دنیا۔ جی انسان نہ کوئی ایجاد کر سکے گا، نہ کوئی انوینٹر کر سکے گا میرے محترم، نہ آگے بڑھ سکے گا، نہ ترقی کر سکے گا، سارے کام رک جائیں گے۔ اگر میں سوچوں کہ صاحب میں فلاں کاشتکاری کا کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں صاحب اس میں یہ اناج نکلے گا یا نہیں نکلے گا، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، میں کرتا ہوں مثبت سوچ کہ صاحب بارش بھی ہوگی اور بہترین اناج نکلے گا اور بہترین طریقے سے اس کو میں بیچوں گا اور بہترین فائدہ بھی مجھے ملے گا۔ ہر انسان یوں کر رہا ہے۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، یہ ہے ہمارا پوائنٹ۔ انشاءاللہ ابھی اس کے عناصر بھی مزید آپ کے ساتھ بیان کی جائیں گے۔ جی پہلا عنصر پڑھیے پلیز۔ پہلا عنصر، متضاد پہلو کو بیان کرنے سے مطلوبہ پہلو اجاگر ہوتا ہے۔ بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ متضاد پہلو بیان کرنے کا مقصد اس کو اجاگر کرنا ہے، جبکہ اس کو دوسرے زاویے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ متضاد پہلو بیان کرنے کا مقصد اول الذکر پہلو کو مزید اجاگر کرنا۔ مثال کے طور پر سفید رنگ کو انتہائی حد تک واضح کرنے کے لیے ہم کالے رنگ کا تذکرہ کریں گے، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اشیاء کے منفی پہلو در حقیقت ان اشیاء کی وضاحت اور ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حق جو مثبت پہلو ہے، اس کے مقابل باطل کا تذکرہ کرنا جو کہ منفی پہلو ہے، صرف اس لیے ہے تاکہ حق کو بہترین انداز سے سمجھا جا سکے۔ اسی طرح سچ جو مثبت پہلو ہے، اس کے مقابل جھوٹ کا تذکرہ جو کہ منفی پہلو ہے، صرف اسی لیے ہے تاکہ ہمیں سچ اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ متضاد منفی پہلو کو بیان کرنا بذاتی ہی مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مثبت پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، جو کہ مثبت سوچ کی نشاندہی کر رہا ہے۔
مثال کے طور پر آپ کسی کو نیکی کی ترغیب دیتے ہوئے بدی کا تذکرہ کریں گے، صرف دونوں کے فرق کو نمایاں کرنے کے لیے، نہ کہ بدی کی تلقین و ترغیب کے لیے۔ میرے محترم یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بہت فلسفر نے اس بات کو واضح کیا ہے، بلکہ اس کو باقاعدہ ایک ایشو بنایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے شر کیوں پیدا فرمایا، جی شر کیوں پیدا فرمایا، یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور یہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں، اور فلاں کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا کوسچن ہے، جی جی یہ متکلمین نے اور فلسفر نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا جاتا رہا میرے محترم۔ بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے میرے محترم، اللہ رب العزت والجلال کو کیا مقصود ہے۔ دیکھیے اب آتے ہیں، شروع کرتے ہیں قرآن کریم سے الحمدللہ۔ دیکھیے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن کریم میں۔ آتے ہیں میرے محترم سورہ النساء کی طرف آتے ہیں، جی اور یہاں جو فرمایا گیا یہ آخری آیت ہے میرے محترم، سپارے کی آخری آیت۔ یہ دیکھیے سورہ النساء سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر ہے 147 ہے۔ سن لیجیے اس کو میرے محترم اور ہمیشہ یاد رکھیے۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دے کے کیا کریں گے، ان شکرتم و آمنتم، اگر آپ شکر گزاری کی زندگی گزاریں گے اور ایمان کی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دینا تو نہیں چاہتے۔ تو بتا دیا میری محترم، واضح ہو گیا اللہ رب العزت والجلال اس رحیم و کریم ذات عالیہ کا بنیادی مقصد کیا ہے، لوگوں پہ رحم فرمانا۔ قرآن کریم میں آ گیا نا میری محترم، سورہ الانعام بتایا آپ کو، سورہ نمبر 6 ہے میرے محترم، اور آیت نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 45 ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو اپنی ذات عالیہ پر واجب قرار دیا ہے۔ کیا ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت والجلال اپنی ذات عالیہ کو اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے۔ تو میرے محترم قرآن کو اس تناظر سے سمجھیں گے، یہی اصل ہے۔ ایسے نہیں سمجھا جائے گا جیسے سمجھایا جاتا رہا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے ہیں اور عذاب نازل فرمانے والے ہیں، اعوذ باللہ۔ انتہا یہ دیکھیے میرے محترم، برملا کہا جاتا ہے معاذ اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے کہ ایک مہینہ ہے صفر کا مہینہ، ابھی آنے والا ہے، خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ سفر کے مہینے میں یہ عام تصور دے دیا گیا کہ سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بلائیں نازل فرماتے ہیں، اعوذ باللہ۔ صاحب قرآن کے خلاف ہے، شان رحیمی کے خلاف ہے۔ کیا آپ ایسا کریں گے میرے محترم؟ اپنے بچوں سے آپ کہیں کہ صاحب ایک ہفتے ہم آپ پہ عذاب نازل کریں گے، ادھر آؤ، ہوگا؟ نون سینس میرے محترم، اعوذ باللہ۔ اسی لیے میرے محترم یہ نتیجہ نکلا کہ ہر بات اللہ کا عذاب، لائٹ چلی گئی اللہ کا عذاب، گرمی شدید ہو گئی اللہ کا عذاب، بارش تیز ہو گئی اللہ کا عذاب، بارش نہیں ہو رہی اللہ کا عذاب، شادی بچوں کی نہیں ہو رہی اللہ کا عذاب، شادی کے بعد سسرال غلط مل گیا اللہ کا عذاب، ہر چیز اللہ کا عذاب، تنخواہ کم ہے اللہ کا عذاب، چھوٹا گھر ہے اللہ کا عذاب، چھوٹی سواری اللہ کا عذاب، لا الہ الا اللہ۔ اس نے میرے محترم دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا ہے، جی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ فرمایا کہ لوگ کیسے سوچیں گے، منفی سوچ کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ جی میرے محترم یہ سورہ العنکبوت کی طرف آتے ہیں میرے محترم، سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 10 ہے، اس کو یاد رکھیے گا، سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 10 کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ یہ دیکھیں پردہ پوشی فرمایا جا رہا ہے، کچھ لوگ ہیں لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے صاحب، اب کیا ہوا؟ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ،
اب جب اس کو میرے محترم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی وجہ سے جی اس کو لوگ اذیت دیتے ہیں تو کیا کہتا ہے جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو وہ لوگوں کی اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ کا عذاب قرار دے دیتا ہے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے میرے محترم، ہر بات کو اللہ کا عذاب۔ بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ کا عذاب، شادیاں ہو گئی تو اللہ کا عذاب، اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ کا عذاب، اولاد ہو گئی تو اللہ کا عذاب۔ کیوں میرے محترم، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو شان کریمی اور رحیمی والے ہیں ان کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کروایا گیا، نتیجہ بتائے کیا نکلا میرے محترم؟ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ انسان سب سے اچھے ہیں، تمام انسان اچھے ہیں، اور معاذ اللہ تعالیٰ بڑے ظالم و جابر ہیں۔ یس، یہ نتیجہ نکالا گیا جو بالکل برعکس ہے میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم و کریم ذات عالیہ نہیں ہے، اور سن لیجئے انسان سے بڑا ظالم و جابر کوئی نہیں۔ جی انسان بڑا ظالم و جابر ہے، اگر اس کو پتہ ہے کیا، اگر آپ اس کے کنٹرول میں اس کے محتاج بن جاؤ گے، اعوذ باللہ۔ اس نے ہمیشہ سے الحمدللہ میرے محترم استاذ محترم سے یہ دعا سیکھی، اور ہمیشہ رمضان میں مانگتا ہوں ہمیشہ کہ اللہ تعالی ہمیں انسان کی ظلم و جبر سے بچائیے گا۔ جی تو میرے محترم اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بارے میں کچھ فرمایا تو وہ کیوں تھا؟ جی اللہ تعالیٰ نے اگر عذاب کا تذکرہ فرمایا، اور وہ بھی کتنی دفعہ، چلیے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، پھر آپ سے دوہرا رہا ہوں میرے محترم، 99.9 رحمتوں کا تذکرہ ہے قرآن میں، 1.1 میرے محترم 1.1 میرے محترم عذاب کا تذکرہ ہے۔ آپ آیاتیں نکال کے دیکھ لیجئے، 50-50 بھی نہیں ہے میرے محترم، مگر افسوس میرے محترم لوگوں نے دین الہی کو صرف عذاب کا مظہر قرار دے دیا۔ کیا مقصد تھا؟ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کیا جائے، جو کہ ہو گیا۔ اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ مبارک آیت میرے حبیب میرے آقا سرور کائنات فداہ بی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتی ہے بار بار، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بشیرا و نذیرا۔ اے میرے حبیب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والے، نذیرہ کا مطلب بھی غلط اٹھایا میرے محترم، جی نذیر کا مطلب بھی غلط اٹھایا عربی زبان کی اگینسٹ۔ کس نے کہہ دیا میری مطلب نذیر کا مطلب ڈرانے والا؟ کس نے کہہ دیا؟ کون سے عربی زبان میرے محترم؟ چیک کر لیجئے، نذرا، انذرا، وارن کرنے والے، خبردار کرنے والے، مگر اتقوا اللہ کا مطلب بھی اللہ سے ڈریے، نذیر کا مطلب اللہ ڈرانے والے۔ یہ دیکھیں، یہ کوشش تھی میرے محترم، اس میں یقین وہ کامیاب ہو گئے۔ بہرحال قرآن ہمارے سامنے ہے میرے محترم، تو یہاں میرے محترم نے اگر بشیرن و نذیرن کہا، اللہ جیسا بھی آپ کو بتایا متضاد صفت کو بیان کرنے کا مقصد اول الذکر صفت کو نمایاں کرنا ہے، مزید اور کچھ نہیں۔ اس کی دلیل میرے محترم ایک آیت دکھا دیجئے قرآن میں جہاں میرے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہو، دکھا دیجئے۔ نہیں ہے میرے محترم، یا ہمیں آگاہ کیا ہو۔ جی اگر آگاہ کے نہیں مطلب لیتے ہیں پھر تو صحیح، الحمدللہ آیا ہے قرآن نذیر مبین، واضح خبردار اور آگاہ کرنے والا، مگر ڈرانے کا سلسلہ اعوذ باللہ۔ تو میرے محترم آپ کے مبارک نام بشیر کو فوکس کرنا تھا اور نمایاں کرنا تھا۔ آپ یقین مانی میرے محترم، بہت دفعہ سننے کو ملتا ہے کہ صاحب آپ کہتے ہیں رحمت عالم، قرآن تو اللہ نے کہا ہے کہ نبی نذیر ہیں، ڈرانے والے۔ یہ سمجھایا گیا لوگوں کو، جی یہ سمجھایا گیا کہ صاحب نبی ڈرانے والے ہیں،
आऊज़ु बिल्लाह, आऊज़ु बिल्लाह। बहरहाल तो आपने समझ लिया इस थ्योरी को मेरे मोहतरम, बता दिया, आपको वाज़े कर दिया कि मुतज़ाद पहलू को बयान करने का मकसद अव्वल ज़िक्र सिफत को नुमाया करना है। जी, जिस तरीके से अगर आप काले रंग का तस्करा करते हैं, क्यों? सिर्फ मेरे मोहतरम सफ़ेद रंग को नुमाया और एक्सप्लेन करने के लिए। इसी ने मेरे मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने शर को पैदा फरमाया सिर्फ क्यों? खैर को नुमाया करने के लिए और खैर की अज़मत को बयान करने के लिए कि साहब ये देखिए ये खैर है, उसके मुकाबले में ये शर है, ये शर के असरात हैं और शर के ये बाकायदा बुरे असरात हैं। तो शर का तस्करा किया उससे बचने के लिए, इसलिए तस्करा नहीं किया कि उसको इख्तियार किया जाए माअज़ल्लाह। ये हरगिज़ अल्लाह ताला को मकसूद व मतलूब नहीं है। जी आगे चलिए प्लीज़। दूसरा उन्सुर, हर चीज़ में मस्बत व मनफी पहलू पाए जाते हैं, मगर इंसान हमेशा मस्बत सोच को तरजीह देता है। कोई भी अमल की अंजाम दही के वक्त मेरे सामने दो मुतज़ाद नताइज होते हैं, कामयाबी या नाकामी, यानी मस्बत या मनफी। आप सड़क को पार कर रहे हैं, खैर के साथ पार कर सकते हैं या खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। हवाई जहाज में सफ़र करते वक्त भी यही दो पहलू मौजूद होते हैं, कामयाबी से मंजिल तक पहुंचना या कोई हादसा हो जाना। हमारा कोई भी काम पजीराई हासिल कर सकता है या तनकीद मिल सकती है। इम्तिहान में पास भी हो सकते हैं या फेल भी। शादी कामयाब भी हो सकती है या नाकाम भी। औलाद नेक भी हो सकती है या बद। अलगर्ज़ इंसान का हर काम इन्हीं दो अंजामों पर मुश्तमिल होता है, मगर कमाल ये है कि इंसान हमेशा मस्बत पहलू को गालिब यानी उसको तरजीह देते हुए उस काम को कर गुजरता है। यानी वो अपने आप को कायल करता है कि मैं सलामती के साथ सड़क पार करूँगा, हवाई जहाज हादसे का शिकार न होगा, मेरे काम की पजीराई होगी, इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लूँगा, जॉब यकीनी तौर पर मुझे ही मिलेगी। लोगों की शादियाँ नाकाम हुई मगर मेरी बिलाशुबा कामयाब होगी। सबकी औलाद नाफरमान है मगर मेरी औलाद फरमाबरदार होगी, जिससे साबित हो रहा है कि इंसान मस्बत पहलू को नुमाया रखता है। अगर ऐसा न होता तो दुनिया की तामीर का काम रुक जाता और इंसान किसी भी शोबे में न बेहतरी कर पाता और न ही इर्तिका। इसी ने देखिए मेरे मोहतरम, ये देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने ये देखिए ताला जो मुतज़ाद सिफ़ात बयान किए हैं, देखिए अल्लाह ताला ने क्यों बयान फरमाया। एक अच्छी मिसाल आपके लिए मेरे मोहतरम सूरे फातिर से लेते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे अंदाज से दोनों बातों का तस्करा किया है, बहुत प्यारे अंदाज से। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा लगेगा, उसलूब इतना प्यारा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का कुर्बान जाइए। ये देखिए मेरे मोहतरम यहाँ ये देखिए ये सूरह फातिर है, सूरह नंबर है 35 और आयत नंबर है 19, 20, 21 और 22। क्या फरमाया देखिए, फरमाया वमा यस्तविल अअमा वल बसीर, बराबर नहीं हो सकते अंधा, अल अअमा अंधा नाबीना, वल बसीर और बिनाई वाला, ठीक, वलज़्ज़ुलुमात वलन नूर, और न बराबर हो सकते अंधेरे वन नूर और रोशनी, वलज़िल्लु वलल हरूर, और न बराबर हो सकता है साया और गर्मी, और वमा यस्तविल अहया वलल अमवात, और न बराबर हो सकते हैं जिंदा और मुर्दा। चार बातों का तस्करा किया मेरे मोहतरम। तो क्या यहाँ किस बात को फोकस करना मकसूद था? मेरे तो नाबीनेपन को मकसूद था, अंधेरों को फोकस करना मकसूद है, गर्मी को फोकस करना मकसूद है, जी मुर्दे के हाथ को फोकस करना मकसूद था? हरगिज़ नहीं मेरे मोहतरम, बिनाई को फोकस करना मकसूद था। तो मेरे मोहतरम ये दो पहलू
جو بیان کی گئے اور زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں پیش آتے ہیں، ہر مرحلے میں جی۔ مگر یہ دیکھیں ثابت ہو رہا ہے انسان مثبت پہلے کو ترجیح دیتا ہے کہ نہیں صاحب میرا کام ہو جائے گا، یہی پوزیٹو اپروچ ہے۔ اگر یہ نہ ہو میرے محترم کہ دنیا میں پھر کوئی کام نہ ہو سکے، سارے کام رک جائیں، جی کوئی کام نہ ہو سکے گا میرے محترم۔ تو الحمدللہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان فطری طور پر مثبت سوچ رکھتا ہے الحمدللہ، اور یہی مثبت سوچ ہے جو انسان کو اس دنیا میں آگے بڑھا رہی ہے، اور یہ دنیا جو آباد ہے اور دنیا جو تعمیر ہو رہی ہے اسی مثبت سوچ کے نتیجے میں ہو رہی ہے جی۔ یہ دلیل مل گئی الحمدللہ، اکارڈنگ مائی نیچر۔ ابھی انشاءاللہ اور مزید بات آئے گی۔ دیکھیے اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جی، اللہ تعالیٰ نے میرے محترم جب نیکی کا تذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، بے شمار آیات۔ بے شک جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اخلاق حسن اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے، اور جو انکار کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں ہماری نشانیوں کو وہ دوزخ کے ساتھی ہیں میرے محترم۔ کیوں بیان کیا گیا اس بات کو میرے محترم؟ کیوں؟ یہ دونوں پہلو ہیں جی، ہدیناہ النجدین، دونوں پہلو، دونوں راستے آپ کو دکھا دیے گئے۔ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، الحمدللہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ اب انسان اگر شکر گزاری کی زندگی اختیار کرے اہلاً و سہلاً، اگر وہ نافرمانی کی زندگی اختیار کرتا ہے اس کی مرضی ہے، مگر الحمدللہ دیکھیے کہ معرفت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپشن تو دیا میرے محترم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف کی 18 سورہ نمبر الکہف اور آیت نمبر 21، اس میں آیت التخیر، آیت آف چوائس، فرمایا گیا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجیے آپ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حق آپ کے رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن، بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے۔ آپشن تو دے دیا میرے محترم، مگر سبحان اللہ آپشن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے فطری طور پر انسان کو مائل کر دیا پوزیٹیوٹی کی طرف جی۔ تو الحمدللہ انسان اگر اپنی فطرت سلیمہ پہ ہم محنت کر لیں، اگر الحمدللہ اپنی سوچ کو ہم مثبت بنا لیں تو خود بخود الحمدللہ ہماری مثبت سوچ اور ہمارے قلب سلیم ہمیں ایمان کی طرف ہی لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی کی طرف لے کے جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے پہ ہی آمادہ کرے گا۔ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فدا ہو بھی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی غلامی اختیار کرنے پہ آمادہ کرے گا۔ تو چوائس دی ہے، مگر یہ بتا دیا کہ الحمدللہ پوزیٹیوٹی غالب ہے۔ یہ بہت پیارا پہلو تھا جی۔ تیسرا عنصر مثبت پہلو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور وہ بآسانی اس پر عمل کر سکتا ہے۔ سابقہ صفحات میں اس بات کو پاور کیا جا چکا ہے کہ ہر عمل کے مثبت اور منفی دونوں نتائج ہوتے ہیں۔ انسان مثبت پہلو کو ترجیح دیتے ہوئے اختیار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کا پس منظر کیا ہے؟ فطری طور پر انسان کو مثبت سوچ پسند ہے، یعنی اس کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ خالق کائنات نے انسان میں فطری طور پر مثبتیت، پازیٹیوٹی ودیعت کر دی ہے، کیونکہ یہی وہ نقطۂ نظر ہے جو انسان کو کامیاب و کامران بناتی ہے۔ انسان صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے مثبت سوچ، مثبت نتائج سے بھرپور جذبات کے ساتھ، جس کے نتیجے میں وہ انتہائی بہترین دن گزارتا ہے۔
کوئی بھی یہ سوچ کر نہیں نکلتا کہ آج میرا کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی سواری نہیں ملے گی، آفس دیر میں پہنچوں گا، باس کی ڈانٹ سننے کو ملے گی، ہر کام غلط ہوتا چلا جائے گا، نہ چائے ملے گی، نہ ناشتہ ملے گا، نہ ہی کوئی کسی بھی کام میں تعاون کرے گا۔ یہ تمام غیر فطری باتیں ہیں، اسی لیے انسان نہ تو ان کا تصور کرتا ہے اور نہ ہی سوچتا ہے۔ مثبت سوچ فطری ہونے کا عظیم ترین فائدہ یہ ہے کہ اس پر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کام انسان کے لیے آسان ہوتا ہے جو اس کی فطرت کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پر سچ بولنا، کیونکہ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان جب غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کی دھڑکن اور خون کا دوران یہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے لائی ڈیٹیکٹر کا آلہ بنایا گیا جس کے ذریعے سے لوگوں کی جھوٹ کو پکڑا جا سکے۔ اسی طرح پیار و محبت کا جذبہ، دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا، مسکراتے رہنا عین فطرت کے مطابق ہے، جبکہ بغض رکھنا، تیز آواز سے گفتگو کرنا اور غصہ کرنا انسانی جسم کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوا ہے، جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ خالق کائنات نے انسانی جسم صرف مثبت عمل کے لیے بنایا ہے، اسی میں ہی اس کی سلامتی و بقا ہے اور تمام جسمانی بیماریوں سے حفاظت ہے، جبکہ انسان منفی قول و عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اس تحفے کو نہ صرف نقصان پہنچاتا ہے بلکہ یہ اس کی ہلاکت کا بھی سبب بنتی ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے میرے محترم جو بھی ہمیں تعلیمات دی گئیں میرے محترم، اس کے بارے میں کیا آیا؟ سورہ الروم ہے، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں، سورہ الروم سو نمبر 30 ہے، والحمدللہ آیت نمبر بھی 30 ہے، یاد رکھیے گا، سو نمبر 30 اور آیت نمبر بھی 30 ہے میرے محترم۔ کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت ہے، فطرت سلیمہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کو کوئی بدل نہیں سکتا، فطرت سلیمہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ذالک الدین القیم، وہی سیدھا دین ہے، وہی صحیح دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو کیا ثابت ہو گیا میرے محترم؟ الحمدللہ اسلام دین فطرت ہے۔ جی کیا مطلب میرے محترم کہ اسلام کی تمام تعلیمات اکارڈنگ مائی نیچر ہیں، نتھنگ اگینسٹ مائی نیچر، ختم۔ تو آسان ہو گیا نا میرے محترم؟ جب میرے محترم ایک کام میرے نیچر کے مطابق ہے، میرے مزاج کے مطابق ہے، اللہ نے اس باڈی کو بنایا اسی طریقے سے کہ وہ باقاعدہ کام کرتی چلی جائے، اسموتھلی کام کرتی چلی جائے مثبت سوچ کے ساتھ۔ اسی لیے آپ دیکھیں الحمدللہ سچ بولنے میں مجھے کچھ کرنا نہیں پڑ رہا ہے، مجھے ایفیکٹ نہیں کرنے پڑ رہے، ایفرٹ نہیں کرنے پڑ رہے، کوئی محنت نہیں کرنے پڑ رہی۔ سچ بولنا اکارڈنگ مائی نیچر، محبت کرنا اکارڈنگ مائی نیچر، پیار کرنا اکارڈنگ مائی نیچر، مسکراتے رہنا اکارڈنگ مائی نیچر، to be always positive person is according my nature۔ ہاں کیا ہے نیچر کے خلاف؟ جھوٹ بولنا۔ یس تو دیکھا آپ نے، یس جھوٹ بولنا نیچر کے خلاف ہے، اس نے لائی ڈیٹیکٹر بنا لیا گیا۔ کیوں نہیں بنایا سچ ڈیٹیکٹر؟ اس کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ جی، تھرو ڈیٹیکٹر نہیں ہے، لائی ڈیٹیکٹر بنایا گیا، بیکاز آلریڈی انسان کو اللہ نے باڈی بنائی ہے، وہ سچ ہی بولتی ہے الحمدللہ، وہ پوزیٹو ہی سوچتی ہے، وہ خوشی ہی کو ہی پسند کرتی ہے میرے محترم۔ تو دیکھا آپ نے مسئلہ یہ ہوا میرے محترم، جب تعلیمات الہی کو دیکھیے شیطان نے کیا کہا، دیکھیے، اور شیطان انسانوں نے پھر اس کے بعد شیطان کی بات مانتے ہوئے کیا کیا؟
آئیے سورہ النساء کی طرف آتے ہیں میرے محترم، سورہ النساء کی طرف آتے ہیں جی، اور یہاں دیکھتے ہیں میرے محترم اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، تاکہ ہم احتیاط کریں جی۔ یہ دیکھیں میرے محترم، یہ سورہ النساء ہے، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 119 میرے محترم، کیا ہے 119، سن لیجیے۔ نمبر 1 شیطان کا اٹیک، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا۔ نمبر 2 وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ان کو میں تمناؤں میں اور آرزو میں ڈبوتا چلا جاؤں گا۔ نمبر 3 وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ان کو میں ضرور حکم دوں گا، فَلِبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ البتہ کاٹنا شروع کر دیں گے چوپایوں کے کانوں کو۔ میرے محترم یہ معنوی لحاظ سے کہا جا رہا ہے جی جی، کون آج میرے محترم چوپائے کو کانوں کو کاٹتا ہے؟ معنوی لحاظ سے بتایا جا رہا ہے۔ کیا مقصد میرے محترم؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں کمی بیشی، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات الانعام، جیسے قرآن کریم میں صاف آ گیا میرے محترم سورہ یوسف علیہ السلام میں، جو خواب بادشاہ نے دیکھا 7 موٹی گائیں، تو 7 موٹی گائیں کیا تھی؟ 7 سال جی، 7 ہری بالیاں کیا تھیں؟ 7 سال۔ تو یہاں بھی میرے محترم چوپایوں کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، تو شیطان کیا کرواتا ہے؟ کمی، کاٹیے میرے محترم، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں کمی کرنا شروع کرواتا ہے۔ یہ دیکھیے آگے کی فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو مزید شیطان حکم دیتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا مقصد تخلیق بدل دیتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ مقصد تخلیق کیا دیا؟ اپنا تزکیہ کرتے رہنا، اپنا محاسبہ کرتے رہنا، پوزیٹیو اپروچ اختیار کرنا، مگر شیطان محنت کر کر میری محترم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے میری محترم، یہ کرتا ہے شیطان معاذ اللہ، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے میرے محترم؟ یہ تمام چیزیں فطرت کے خلاف ہوتی چلی جائیں گی نا جی جی، مجھے اپنی فطرت سے لڑنا پڑے گا۔ اور افسوس کی بات میرے محترم، شاید میں نے کل بھی بات کہی تھی، ہمارے یہاں یونانی فلسفہ جو آیا، جو بعد میں تصوف کی شکل اختیار کر گیا، بہرحال انہوں نے بنیاد کیا بنائی؟ انہوں نے کہا بنیاد قرب الہی، رہبانیت اور قرب الہی کا ذریعہ کیا ہے؟ اپنے فطرت کے خلاف جائیے، لڑیے فطرت سے۔ فطرت کہہ رہی ہے کھانا کھائیے، نہیں مت کھائیے صاحب۔ فطرت کہہ رہی ہے آرام کریں، نہیں آرام مت کریے۔ فطرت چاہ رہی ہے کہ صاحب آپ جو ہیں کچھ زندگی سے مستفیض ہوتے چلے جائیں، نہیں۔ یہ کیا ہوا میرے محترم؟ فطرت کے اگینسٹ میرے محترم، کم کھائیے، کم سوئیے، کم پیجیے، تو صاحب انسانی جسم جو اللہ نے دیا ہے یہ تو متاثر ہوتا چلا جائے گا۔ تو پلیز اس بات کو آپ یاد رکھیے میرے محترم، اگر سوچ مثبت ہوگی الحمدللہ تو یہ باڈی الحمدللہ اس مثبت سوچ کے مطابق آرام سے اسموتھلی چلتی چلی جائے گی۔ جہاں میرے محترم کو یہ بات فطرت کے اگینسٹ آئے گی، آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ دیجئے میرے محترم، الحمدللہ آج جو دین بنایا گیا وہ دین جو ہے مکمل ہماری فطرت کے خلاف ہے میرے محترم، بالکل۔ جیسے بھی آپ سے کہا معاذ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ بلائے نازل فرماتے ہیں، عذاب نازل فرماتے ہیں، اعوذ باللہ۔ ہر چیز میں جو بھی تعلیمات دی گئی میرے محترم تمام فطرت کے خلاف اور نون سینس، اس میں کوئی میرے محترم کوئی بھی معاذ اللہ عقل کی بات نہیں، بلکہ تمام نفی کی گئی، اور یہی ان کی بنیاد بنی کہ صاحب آپ تمام نامعقول باتوں کو ماننا ہی دین الہی ہے۔
یہ کون سا دین ہے جس کے بنیاد نامعقول باتیں ہیں؟ یس، یہی دین ہے. جتنی نامعقول باتوں کو آپ مانتے چلے جائیں گے اتنے آپ بہت بڑے مومن ہوتے چلے جائیں گے. نہیں میرے محترم، فطرت کے خلاف. مثال کے طور پر میرے محترم یاد رکھیے، بغض رکھنا فطرت کے خلاف ہے، محبت کرنا فطرت کے عین مطابق ہے. کب تک میرے محترم میں لوگوں کو بغض اور کینی کی تعلیم دوں گا، کیا ملے گا اس سے؟ لوگوں کے اندر بغض اور کینی کے جذبات بڑھیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بیمار ہوں گے، نفسیاتی بیمار ہوں گے اور فزیکلی بھی بیمار ہوں گے. جی کوئی فائدہ نہیں میرے محترم بغض اور کینی کی تعلیمات سے، کوئی فائدہ نہیں. قرآن بتا رہا ہے محبت اور پیار کی تعلیم. جی سر آگے چلیے. قریب کریے مائک کو قریب کریے. چوتھا عنصر منفی پہلو فطرت کے خلاف ہے اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. فطرت وہ مزاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، جس کو صلاحیت بھی کہا جا سکتا ہے اور ضابطۂ حیات بھی، اور جسم کے ذریعے اس مزاج، ارادے، صلاحیت اور ضابطے کا عملی اظہار کیا جاتا ہے. یعنی فطری طور پر انسان مثبت سوچ والا قرار دیا گیا ہے، اسی لیے اس کے لیے عمل کرنا انتہائی آسان ہے، جبکہ منفی سوچ پر عمل کرنا فطرت کے خلاف ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے جسم سے لڑنا اور اس کے خلاف جانا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر دوہرے معیار کو اختیار کرنا جو کہ فطرت سے متصادم ہے، اس کے لیے سوچ پر، اعصاب پر، الفاظ پر، لہجے پر، تاثرات پر، ان سب پر متضاد سمت پر محنت کرنی پڑتی ہے. یعنی مزاج سے یہ کہا جائے کہ محبت کے بجائے نفرت کو اپنانا ہے، جذبات سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ پیار کے بجائے بغض کو جگہ دینی ہے، الفاظوں کو نرمی اور تہذیب کے دائرے سے نکال کر سخت اور نازیبا الفاظ بنائے جائیں، باادب اور پروقار لہجے کی جگہ جابرانہ اور ظالمانہ لہجہ اختیار کیا جائے. پسندیدگی، خوشگوار اور سعادت مندی کے تاثرات کے بدلے ناپسندیدگی اور ناخوشگواری اور شقاوت کے تاثرات اختیار کیے جائیں. الغرض فطرت کے برعکس جانا ہوگا. یہ کتنا مشکل عمل ہے، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی گاڑی غلط سمت پر جا رہی ہو تو اس کو حفاظت کے ساتھ گزرنا کتنا مشکل ہوگا. یا اگر آپ بھی لوگوں کے برخلاف چلیں، یعنی جس راستے سے ہجوم آ رہا ہے اگر وہاں سے جانے کی کوشش کی جائے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. یہی صورتحال اس انسان کی ہوتی ہے جو منفی سوچ رکھتا ہے، کیونکہ اس کو فطرت کے خلاف جانا پڑتا ہے اور جس سے بھی اس کا ٹکراؤ ہوگا وہ اس کو نقصان پہنچاتا چلا جائے گا. یعنی وہ مزاج، اعصاب، جذبات، کیفیات اور الفاظ ان سب کو متاثر کرتا چلا جاتا ہے. ناقابل تردید حقیقت تو یہ ہے کہ یہ منفی سوچ اور رویہ انسان کے جسم کو بیماریوں کا مجموعہ بنا دیتا ہے. یہ منفی سوچ کا سب سے بڑا ناقابل تلافی نقصان ہے. یہاں دیکھیے میرے محترم، اللہ رب العزت والجلال نے جی انسان کو پیدا فرمایا ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالی انسان سے محبت فرماتے ہیں. جی میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، قرآن میں تعلیم دی کہ جان اپنی بچائیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری جان بچانا مطلوب ہے. زندگی سے محبت کیجئے، زندگی سے پیار کیجئے، یہی تعلیم ہے میرے محترم. یہ مثبت سوچ، اسی میرے محترم دیکھے بتا دیا گیا، آپ کو الاؤ کر دیا گیا کہ اگر آپ مجبور ہیں تو آپ باقاعدہ کھا سکتے ہیں. جی آپ کھا سکتے ہیں میرے محترم،
مردار، یہ دیکھیں بے شمار 4-5 مقامات ہیں. آیت نمبر 173 سورہ البقرہ کے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. فرمایا آپ پر صرف حرام قرار کر دیا گیا مردار کو، خون کو، سور کے گوشت کو، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ دیا جائے. مگر آگے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، فرمایا مگر جو مجبور ہو جائے، مگر زیادتی نہ کرے، نہ آگ سے حد سے بڑھے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی حرجہ نہیں ہے. تو بتا دیا گیا زندگی بچانے کے لیے مردار کھا لیجئے. جی زندگی بچانا اللہ تعالیٰ کو زیادہ مطلوب مقصود ہے زندگی. جی اسی طریقے سے میرے محترم آگے فرما دیا سورہ الحمدللہ بقرہ میں ہی ایک اور بات آتی، فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. فرمایا اے اہل ایمان، جی یہ آیت نمبر 195 ہے، 195 بیچ کا حصہ ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالیے. یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز، یہ عمل، جی سپوز آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ ہنگامہ ہو رہا ہے تو وہاں مت جائیے صاحب. جس طریقے سے ابھی کہا جا رہا ہے الحمدللہ کہ آپ احتیاط کیجئے، ڈسٹنس رکھیے، سوشل ڈسٹنس رکھیے، اپنی جان کی حفاظت کرنے کے لیے ماسک پہنیے، جو بھی تعلیمات دی جا رہی ہیں میرے محترم آپ کی سیفٹی کے لیے. تو کوئی انسان کا حساب نہیں، ہم تو چلے جائیں گے، ہمیں ہنگامے سے کوئی ڈر نہیں لگتا. تو یہ دیکھ قرآن نے بتایا کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے. کیا مطلب؟ اپنی جان کی حفاظت کیجئے، زندگی سے محبت کرنا سیکھیں میرے محترم. یہ قرآن کی تعلیم، مثبت تعلیم. انتہا تو یہ ہے میرے محترم، انتہا تو یہ ہے، فرمایا اپنی جان بچانے کے لیے آپ یہاں تک بھی جا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کلمہ کفر اپنے زبان سے ادا کرنا ہو، ادا کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ دیکھیں سورہ النحل ہے میرے محترم، سورہ النحل، اور آیت نمبر الحمدللہ، جی آیت نمبر ہے میرے محترم لا الہ الا اللہ. جی یہ دیکھیے، جی فرمایا آیت نمبر ہے 106 ہے النحل کی 16 کی 106. فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. فرمایا اگر آپ کو کلمہ کفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جان پہ آ گئی تو اپنی جان بچا لیجئے، کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیجئے. اس حد تک دیکھیں حمد اللہ تعالی نے ہمیں زندگی سے محبت کرنا سکھائی میرے محترم. اور منفی سوچ انسان کو ہلاکت میں ڈالتی چلی جاتی ہے. جی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو الحمدللہ ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائی، مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا الحمدللہ. مگر شیطان ہمارے اندر وسوسہ ڈال کر، شیطان ہمیں نگیٹو بناتا چلا جاتا ہے میرے محترم. اور خود ہم، اللہ نے تحفہ دیا ہے، یہ زندگی، یہ جسم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تحفہ ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی تحفہ ہے. ہم اس تحفے کا خیال نہیں رکھتے میرے محترم، اور اپنی جان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں منفی سوچ اختیار کر کر. اسی لیے سے بچنا چاہیے میرے محترم. مثبت سوچ اپنائیں، زندگی سے محبت کیجئے. بس اگر ہمیں بتا دیا جاتا میرے محترم کہ منفی سوچ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے گی، آج تو ثابت ہو گیا نا. ابھی اس کو ہم انشاءاللہ مزید اور لیبریٹ کریں گے، اس کو آپ کے لیے اور بہت باتیں بتائیں گے آپ کو، جی کہ منفی سوچ کی کیا اثرات ہوتے ہیں میرے محترم. مگر بار بار دہرانا پڑے گا، بار بار. جی سائنس نے ثابت کر دیا، میڈیکل سائنس نے، کہ ڈپریشن اور ٹینشن میرے محترم
یہ کیا ہے؟ یہ تمام نفسیاتی بیماری ہیں جو بعد میں فزیکل ڈیزیز کی شکل میں انسانی جسم میں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی جان بچانے کے لیے مردار جو حرام ہے وہ کھانے کی اجازت دے دی، کلمہ کفر بھی اپنی زبان سے ادا کرنے کی اجازت دے دی اپنی جان بچانے کے لیے۔ مگر دیکھیں شیطان نے کیسے، یہ دیکھیں شیطان نے اٹیک، یہ ہے دیکھ، یہ ہے لَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ ہے شیطان نے یوں میرے محترم ہماری فطرت سلیمہ کو کاٹنا شروع کر دیا میرے محترم، اور ہمیں نگیٹو انسان بنانا شروع کر دیا معاذ اللہ، جس کے نتیجہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ ہم ہر بات میں نگیٹو ہوتے چلے گئے میرے محترم، ہم آغاز کرتے ہیں نگیٹیوٹی سے۔ جی ہم کو بتایا گیا کہ ہر انسان برا ہے اس دنیا میں، آپ ہی اچھے ہیں صرف، باقی سبھی برے ہیں۔ تو صاحب جس طریقے سے آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سب برے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سب سے برے ہیں، کیا آپ کو حق ہے صرف ماشاءاللہ لوگوں کے بارے میں کمنٹس دینے کا کہ میرے علاوہ سب برے ہیں؟ جو سبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ آپ برے ہیں۔ آپ لوگوں کو برا کہتے ہیں اور آپ لوگوں کی نظر میں آپ سب سے برے ہیں میرے محترم۔ جی صرف مجھے حق ہے کہنے کا، کیوں بھائی میں کون ہوں؟ مجھے حق ہے کہنے کے صاحب یہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، تو لوگوں کو بھی حق ہے الحمدللہ۔ اگر میرے پاس زبان ہے، لوگوں کے پاس بھی زبان ہے۔ یہ تمام منفی رویے ہیں میرے محترم، ہمیں اتنا منفی کر دیا گیا کہ اگر ہم کو کوئی سلام کرتے ہم کہتے یہ سلام کیوں کر رہے ہیں، خیر تو ہے، آج سلام کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے، اتنے نیگیٹو۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے محترم، کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں فیس ریڈنگ کا، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ ہے۔ جس طریقے سے ماشاءاللہ یہ ہاتھ کی لکیریں بھی ماشاءاللہ پیسے کمانے کا ذریعہ بن گئے، پائس بن گئے میرے محترم۔ جی باقاعدہ ہاتھ کی لکیروں سے ماشاءاللہ ہماری تقدیر لکھی آ رہی ہے، طوطا ہماری تقدیر بتا رہا ہے، طوطا اور بہت چیزیں۔ بہرحال تو میرے محترم فیس ریڈنگ کا دعویٰ کرتے ہیں، چلیے صاحب اچھی بات ہے، آئیے آپ کا بھی الحمدللہ تجربہ ہوگا دنیا میں، میرا بھی آپ کا بھی ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں کسی فیس ریڈر سے کبھی سنا، عورت ہو یا مرد، وہ کہے کہ صاحب فلاں انسان اچھے ہیں؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں میرے محترم۔ ماشاءاللہ جو بھی فیس ریڈنگ کرے گا کہ صاحب بہت بڑے غلط انسان ہیں یہ، یعنی ہمیں لوگوں کے چہروں پہ صرف غلط ہی نظر آتا ہے، ان کی برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ صاحب فلاں انسان کا چہرہ اچھا ہے، فرشتہ صفت انسان لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، نا نا نا۔ جو بھی ماشاءاللہ فیس ریڈنگ کر رہا ہے، نیگیٹو کر رہا ہے، کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ مجھے یہی چاہیے نا صاحب۔ اگر آپ مجھ سے کہیں گے کہ صاحب فلاں صاحبہ یا فلاں صاحب اچھے انسان ہیں، میں کہوں گا آپ پھر مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ I am the best، I am the best میرے محترم۔ یہ آپ نے مجھ سے کیسے کہہ دیا کہ فلاں انسان اچھا لگ رہا ہے؟ آپ یہ کہیے فلاں انسان غلط ہے، فلاں انسان گنہگار ہے، خطاکار ہے، فلاں انسان انتہائی برا ہے، مجھے خوشی ہوگی، I feel happy about it، good۔ وہ تھیوری ثابت ہو گئی کہ میں سب سے بہتر ہوں، سامنے والا انسان برا ہے، اسی پہ کماتے ہیں لوگ۔ دیکھا آپ نے ہمارے یہ حضرات فیس ریڈنگ، عورتیں بہت ہو گئی ماشاءاللہ، جی وہ بھی کما رہے ہیں، سبھی ہم جیسے ہی نا، ہم ایک جیسے ہی ماشاءاللہ۔ تو فیس ریڈنگ عورت کر رہی ہے یا مرد، خیر کے ساتھ سبھی کو برائیاں ہی نظر آتی ہیں، بیکوز برائی اگر آپ کریں گے تو کبھی تو آپ کمائیں گے۔ اب وہ آپ سے کہیں گی یا کہیں گے کہ صاحب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ آئیے ہم آپ کو تعویذ دیتے ہیں، ہم آپ کو انگوٹھی بنا کے دیتے ہیں، ہم آپ کو یہ کر کے دیتے ہیں، اتنا پیسہ دے دیجئے بس،
دیکھا آپ نے، ہمیں یہ اچھا لگنے لگا میرے محترم، انسان کو یہ اچھا لگنے لگا. کیا اچھا لگنے لگا میرے محترم؟ جی کیا انسان کو اچھا لگنے لگا؟ یہی کیا اچھا لگنے لگا کہ منفی سوچ اور منفی رویے اور منفی باتیں سن کر خوش ہوتا ہے، لوگوں کی برائیاں ہوں خوش ہوتا ہے، لوگوں کی توہین کی جا رہی ہو خوش ہوتا ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہوں بہت خوش ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. نہیں میرے محترم، مناسب نہیں ہے سب کچھ. یہ تمام منفی رویے ہیں. اگر آپ کو اللہ تعالی نے فیس ریڈر بنایا ہے تو لوگوں کے چہروں پہ اچھائیاں پڑھنا سیکھیے میرے محترم. کہیے کہ آپ وہ اچھے لگ رہے ہیں، کہیے. مگر مشکل ہے نا. اچھا تو میں ہوں، سب سے اچھا تو میں ہوں. اب اپنے علاوہ کسی کو اچھا کیسے کہہ دوں؟ مشکل ہے. دیکھا آپ نے میرے محترم کس طریقے سے نگیٹیوٹی ہمارے اندر بچپن سے ڈالی گئی میرے محترم، بچپن سے ڈالی گئی. نگیٹیو رویے، نگیٹیو باتیں بچپن سے ہم سنتے آئے، اسی سے ہم پروان چڑھیں. کوئی حرج نہیں، اس بات کو یاد رکھیے میرے محترم. الحمدللہ کہ منفی رویوں کے اثرات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. انسان انجانے میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے، جبکہ قرآن کی تعلیم ہے کہ اپنی جان سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے. جب آپ زندگی سے محبت کیں گے تو آپ اچھی طریقے سے جئیں گے اور لوگوں کو بھی جینے دیں گے. ہمیں کیا سوچ دی گئی کہ ماریے اور مریے، خود بھی مریے اور لوگوں کو بھی ماریے. یہ دیکھا آپ کتنا فرق ہے میرے محترم قرآن کی تعلیمات میں. میرے محترم اللہ تعالیٰ تو ہماری جان بچا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے. سیف یور لائف، سیف یور لائف، بی سیف. محفوظ رہیے، حفاظت کریے اپنی زندگی کی حد الامکان. جہاں تک اللہ نے اسباب دیے ہیں کیجیے تو صحیح. مگر ہمیں جو تھیوری دی گئی بچپن سے میرے محترم کہ نہیں صاحب، ایک لمحے میں مرنے کی تیار ہو جائیے بس. کبھی دین کے نام پہ کبھی دین کے نام پہ بھی نہیں میرے محترم. یہ منفی تعلیمات ہیں، اس کا نتیجہ منفی ہی نکلتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں رکتے ہیں.